رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آج اسلام آباد میں مشترکہ مشاورتی میکانزم کے تیسرے دور میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حمایت کے لیے مثالی اتفاق رائے کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت غیر روایتی برآمدات کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ پائیدار سرکاری اور نجی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے $25 کروڑ قرض پروگرام پر دستخط کیے ہیں۔ اور آج سینٹ لوشیا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں انگلینڈ کے 164 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حمایت کے لیے بے مثال اتفاق رائے کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سی پیک پاکستان چین سیاسی جماعتوں کے فورم اور سی پیک سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورتی نظام کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنا کر پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے علاوہ MQM کے خالد مقبول صدیقی، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہنا ربانی کھر، سینیٹر سید علی ظفر، استحکام پاکستان پارٹی کی منزہ حسن، نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد، سینئر سیاستدان افرا سیاب خٹک اور دوسرے سیاستدانوں سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت نے اجلاس میں شرکت کی۔ مشترکہ مشاورتی نظام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اقتصادی راہداری کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ اس سے صحت، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے اور ملک میں بجلی کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اعتماد اور مفاہمت کے جذبات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چین پاکستان سیاسی جماعتوں کے فورم اور اقتصادی راہداری کی سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورت کے نظام کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان دوستی، ماضی، حال اور مستقبل کے تعلقات پر محیط ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور پائیدار ترقی کے لیے سی پیک کی اہمیت کے بارے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک نئے ویژن کی روشن علامت ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بین الاقوامی امور کے وزیر لی چیوان نے کہا ہے کہ عالمی چیلنجز اور تبدیلیوں کے تناظر میں چین اور پاکستان کے درمیان شراکت داری اور دوستی کی تصویراتی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں چین پاکستان سیاسی جماعتوں کے فورم اور سی پیک کی اہم سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورتی نظام کا تیسرا اجلاس ختم ہونے کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چینی وزیر نے کہا کہ چین دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان روایتی دوستی اور طویل المیعاد چین پاکستان تصویراتی شراکت داری کے لیے بھی پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے عوام میں مشترکہ مفاد کے لیے سی پیک پر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین نے سی پیک منصوبوں کے لیے اپنے عزم کا اعادہ اور اس کے دوسرے مرحلے میں مزید بہتر سی پیک کے لیے مل کر کام کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے $25 کروڑ قرضہ پروگرام پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد پائیدار سرکاری اور نجی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام سے نظم و نسق کے فریم ورک اور پاکستان میں وفاقی سطح پر نجی اور سرکاری شراکت داری کے لیے ماحول کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ جی نے قرضے کے اس پروگرام پر دستخط کیے۔
एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान में तस्वीराती और मालियाती तौर पर माकूल निजी और सरकारी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत गैर रिवायती बरामदात के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। वो आज इस्लामाबाद में मुल्क के सरकर्दा बरामद कुनंदगान के एक वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताजरों और कारोबारी बरादरी को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सनतकारों और ताजरों को सेल टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी को यकीनी बना रही है और इस ज़िम्न में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि GDP में बरामदात की शरह को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब बरामदी शोबा तेज़ी से और पायदार तौर पर तरक्की करेगा। उन्होंने वफाकी वज़रा को हिदायत की कि वो बरामद कुनंदगान को दरपेश मसाइल के फौरी हल के वक्त से मुशावरत करें। और आज सेंट लुसिया में T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले के एक मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 164 रन के हदफ के ताक़ुब में अब से थोड़ी देर पहले तक 9 ओवर्स में 56 रन बनाए, जबकि उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।